As a man of society, if you're not taking care of the woman who is associated with you, تو brother you just failed as a man. In the history میں سب سے زیادہ sacrifices کی example females کی ملتی ہے نہ کہ males کی. تو لوگ اس چیز کو فخر محسوس کرتے ہیں نا کہ میری بیگم میرے آگے بولتی نہیں, میں اپنی بیگم کو یہ تو میں اپنی بیگم کو وہ. تو brother you are not just a man, you are a gay. یہ کوئی مینلی عادت نہیں ہے کہ آپ کی لڑکی کی شکایت کے لیے آپ سے ہی بولتے ہوئے ڈرے کہ آپ اس کو آگے سے پڑ جاؤ گے. سوری فار مائی لینگویج, لیکن ہوتا ہے ایسے ہی ہے. عورت کا دل جیتنا بہت مشکل ہوتا ہے. You just think کہ تم اس کے بچوں کی فیس دے رہے ہو, تم اس کو لباس لے کے دے رہے ہو, تو یو جسٹ ون ایز اے مین, یو آر کمپلیٹلی رانگ. ان رسپانسبلٹیز کے علاوہ وومنس کو جو چاہیے ہوتا ہے کیئر, افیکشن, لو اینڈ لسننگ ٹو ہر آل ڈے. اگر تم تھک ہار کے گھر آ رہے ہو اور وہ تمہیں کوئی چیز سنا رہی ہے تو پلیز اس کی وہ چیز سن دو. اٹ از سوللی یور رسپانسبلٹی ٹو لیو یور وومن ان دا بیسٹ پاسبل اسٹیٹس. اگر تم آفس سے جا بھی رہے ہو تو اٹ از یور رسپانسبلٹی کہ تم اپنے پورے گھر کی چیز کو مانیٹر کرو, اینڈ یو شوڈ سی یور سیلف کہ بھائی کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. ایز اے مین یو شوڈ اوپن یور آئیز اینڈ ٹیک کلوزر لک اراؤنڈ دی انوائرمنٹ ٹو سی کہ بھائی اچھا کون ہے, برا کون ہے, ٹھیک کون ہے اور غلط کون ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار جو کہ جنت ہے, اللہ تعالیٰ نے کس مخلوق کے پاؤں کے نیچے رکھی ہے؟ ماں کے. اور ماں کیا ہوتی ہے؟ عورت. آپ ادھر سے اندازہ لگا لو, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی میل آر دا سپیریئر, میل آر سپیریئر, اللہ تعالیٰ نے ڈومیننسی دی ہوئی ہے, لیکن مورل اور اسپرچول پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وومن یہاں پہ ہے اور مین ایگزسٹ بھی نہیں کرتے. اگر اللہ نے اس عورت کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی ہے نا تو کسی وجہ سے رکھی ہے. تمہیں سپریمیسی دی ہے, ڈومیننسی دی ہے, تو جسٹ بیکاز کہ تم اب اس کے رائٹس کے لیے بول سکو. اینڈ یو شوڈ بی اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف ہر فیسنگ ایوری ون کہ بھائی تم لوگوں نے اگر میری بیگم کو, میری عورت کو کچھ کہنا ہے تو پہلے تم لوگوں کو مجھ سے فائٹ کرنی پڑے گی. فرسٹ یو ہیو ٹو میک می پروو رانگ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈومیننسی دیا, دیٹ ڈز ناٹ مین کہ تم اس کو غلام سمجھو, تم اسے پاؤں کی جوتی سمجھو. اگر تم یہ کرتے ہو تو یو آر ناٹ اے مین, یو فیلڈ ایز اے مین, you failed as a father, you failed as a brother, and most importantly, you failed as a husband. It is solely your responsibility کہ تم دیکھو میرے گھر کے اندر عورت خوش ہے کہ نہیں. 90% males of the current society doesn't even give pocket money to their wives. This is mind boggling. اس بیچارے کا دل نہیں کرتا کہ ہیر اینڈ دیر وہ کچھ سنیک کھا لے, اس کا دل نہیں کرتا اگر اس کا بانجا گھر کے اندر آئے وہ اس کو 500,000 5,000 دے دے, اس کا دل نہیں کرتا کہ وہ اپنی پرسنل نیڈز کے لیے کچھ پیسے رکھ سکے. اتنی چھوٹی رقم کے لیے بھی اس کو تم سے پوچھنا پا رہا ہے نا, تو برو تم ڈومینیٹ نہیں ہو, تم اپنے آپ کو پریزیڈنٹ نہیں سمجھو. اگر تو تمہاری یہ سوچ ہے کہ جی میری عورت کو اگر 500 بھی چاہیے تو مجھ سے آ کے لیتے, یو جسٹ فیلڈ ایز اے مین. Ethically, morally, physically, Islamic point of view say all of this stuff is wrong. She doesn't demand anything but she needs everything. She doesn't say but she feels everything. She doesn't tell you doesn't mean کہ اس کو کوئی چیز بری نہیں لگ رہی. She smiles doesn't mean کہ وہ تم سے genuinely خوش ہے. Maybe from the core of the heart she is very dark and dull, but she is still sacrificing, still washing clothes of your parents, she's still taking care of your children, and most importantly still taking care of you. وہ بھی تہے دل سے. You need to take care of your woman. No one else never will. It is not your father right کہ وہ آپ کو بتائے کہ تم اپنی بیگم کے ساتھ ایسے کرے ہو. As a man, you should open the windows of the brain to check بھائی کون غلط ہے کون صحیح ہے. Here are the 5 tips which you can apply right now in the 7 coming days. You will see کہ تمہاری عورت کا تمہارے لیے افیکشن پیار بڑھ گیا ہے. نمبر 1, اس کے لیے صرف 5 منٹ, صرف ایگزیکٹلی 5 منٹ ٹائمر لگا کے اسے پوچھو. In the past, all of the things which I did wrong, I am genuinely sorry about that and I want you to correct me here. آپ مجھے بتاؤ how you want things to go. اس سے ایک بار یہ پوچھو, اس سے پوچھو کہ جو بات ابھی ہم کر رہے ہیں وہ تمہارے, میرے اور خدا کے درمیان ہے. I will not tell your mother, I will not tell my mother. I need to ask یار کیا تمہیں میری ماں کا بیہیویئر صحیح لگ رہا ہے؟ کیا تمہیں اس گھر میں کسی ایسی قسم کی پریشانی ہے جو تم بتاتے ہوئے ڈر رہی ہو؟ کیا میرے اندر کوئی ایسی کمی ہے جو تم چاہتی تھی تمہارے مرد کے اندر نہ ہو پر وہ ہے؟ پلیز آسک کر, دیکھنا وہ کتنی خوش ہوگی. آئی کین بیٹ مائی لائف, یہ جتنی بھی چیزیں نا ایگزسٹ کرتی ہوں گی, لیکن وہ پھر آپ کی محبت کے اندر نہیں بتائے گی کہ میرے شوہر کو, میرے مین کو فیل نہ ہو کہ یار میں اس کے بارے میں کمپلین کر رہی ہوں. نمبر 2 از دیٹ جب بھی آفس سے آ رہے ہو, ٹرسٹ می, ایک فلاور لے جاؤ. یقین کرو ایک ٹافی بھی لے جاؤ گے نا, یہ کہہ کے کہ میں نے یار ٹافی کھانے لگا, میں نے کہا یار میں اپنی بیگم کی لے جاؤں, یہ اس کے پورے دن کو مہک سے بھر دے گا. ٹرسٹ می. نمبر 3 از دیٹ اس کو سرپرائزز بہت پسند ہے. کال کرو, آئی ایم جسٹ کمنگ ہوم, یو ڈونٹ نیڈ ٹو گیٹ ریڈی, وی آر گوئنگ فار اے کوئک لنچ. اس کو نہیں چاہیے 5 اسٹار ہوٹلز, میریٹ, پی سی, نشاط, اس کو نہیں چاہیے وہاں کے بوفے. شی جسٹ نیڈز یور ٹائم,
کہ کچھ ٹائم وہ اپنی فیملی کے علاوہ گھر کی کچ کچ کے علاوہ آپ کے ساتھ گزار سکیں. بس وہ آپ سے نہیں ڈیمانڈ کری کہ مجھے کیویارز کھلاؤ، وہ صرف یہ ڈیمانڈ کری چاہے تم کوئٹہ پریٹھا پہ بیٹھو. اور یقین کرو جو چاہے اس کے سامنے پڑی ہے نا، اس کی امپورٹنس صرف اس وجہ سے زیادہ ہے کیونکہ تم اس کے ساتھ بیٹھے ہو اور دنیا کا کوئی بندہ اس کے ساتھ نہیں ہے. پلیز ٹیک کیئر آف یور وومن. وہ آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، وہ آپ کے لیے دنیا کا کوئی بھی رسک لینے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ نے اس کے لیے رسک نہیں لینا. آپ نے صرف کیا کرنا ہے، اسے اچھے سے بات کرنی ہے، اس کی ٹیک کیئر کرنی ہے اور اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے کہ کون میری عورت کے ساتھ، میری بہن، میری ماں، میری کوئی کزن برا کر رہی ہے کہ ٹھیک کر رہی ہے. ایز اے مین آپ نے خود بتانا ہے کہ میں نے وہ چیز دیکھی ہے، آپ غلط ہو، آئی اپریشیٹ یو، آپ نے یہ کام کیا لیکن آئندہ نہیں کرنا. میں اس کو منع کرتا ہوں. بھائی کیوں؟ آپ بیمار تھی، میری بہن رہنے آئی ہوئی تھی، میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ نے اٹھ کے ان کو ناشتہ نہیں دینا. آپ میری بہن کو بولو کہ یار میری طبیعت خراب ہے. ایز اے مین یو نیڈ ٹو سے اپنی بہن سے آپ رسپیکٹفلی وے میں کہو. اگر آپ کی بہن ہے، آپ جیسے اس کو سمپلی کہو کہ مائی وائف از ill، ٹھیک ہے، وہ بیمار ہے، اس کے بازو میں درد ہے یا اس کو ہیڈ ایک ہے، آپ پلیز اپنے بچوں کا کھانا خود بنا لیجیے گا. اف یو ول بی ریسپیکٹفل، یار آپ پیار سے پوری دنیا فتح کر سکتے ہو. جسٹ بی ریسپیکٹفل اینڈ بریف اباؤٹ دا پرابلمز یو ہیو. ٹھیک ہے، جسٹ ٹیل دم کہ یار میری بیگم کو یہ چیز نہیں پسند، میں اب آئندہ سے اس کو منع کر رہا ہوں کہ میری بیگم یہ حرکت نہیں کرے گی. آج گھر میں ابو جی نے میری بیگم کے اوپر اونچی کیوں بولا ہے، واٹ واز دا سوللی ریزن. آفس سے اگر آؤ تو 1 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ، اپنے باپ اور اپنی بیگم کو پاس بٹھا لو. اپنے باپ کو غلط نہیں کہو لیکن سولی کمرے میں جا کے اپنی بیگم کو یہ تو کہہ سکتے ہو نا، یار ابو غلط ہے لیکن یار میں کمپرومائز کر لوں، تم بھی کر لو. اور وہ کبھی بھی آپ پہ انگلی نہیں اٹھائے گی کہ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو، قدموں کے اوپر ہی چلے گی. So please take care of your wife, take care of your daughter, take care of your mother. اور as a man it is solely your responsibility کہ تم ان چیزوں کو دیکھو. Take care. Good luck. Bye bye.